السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پلانٹ آف نالج۔ دوستوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سب تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچا سکوں تاکہ آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حماس اور اسرائیل کی جنگ۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں فلسطینی مجاہدین نے غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کا آغاز کیا۔ غزہ اسرائیل رکاوٹ کو توڑتے ہوئے اور غزہ کی سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے قریبی اسرائیل بستیوں میں داخل ہوئے۔ حماس نے اسے آپریشن طوفان الاقصی کا نام دیا۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل کی حدود میں یہ پہلا براہ راست تنازع ہے۔ جنگ کا آغاز صبح سویرے اسرائیل کے خلاف راکٹوں اور گاڑیوں کے ذریعے اسرائیلی سرزمین میں داخلے کے ساتھ کیا گیا تھا، جس میں ارد گرد کے اسرائیلی شہری علاقے اور اسرائیلی فوجی اڈوں پر کیے گئے حملے تھے۔ بعض مبصرین نے ان واقعات کو تیسری فلسطینی جنگ کا آغاز قرار دیا ہے۔ 1973 کی جنگ یوم کپور کے بعد پہلی بار اسرائیل نے باضابطہ طور پر جنگ کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے اپنے جوابی عمل کو آپریشن آہنی تلوار کا نام دیا ہے۔ اس جنگ کے دوران ویکیپیڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں 33,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں، جس میں 75,670 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ 8,000 سے زائد افراد غائب کیے گئے ہیں۔ فلسطینیوں کا حملہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بڑی خرابی کو ظاہر کرتا تھا۔ یہ جنگ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مہینوں کی جھڑپوں کے بعد شروع ہوئی تھی، جن میں مسجد الاقصی بھی شامل تھی، جس کے نتیجے میں تقریباً 250 فلسطینی اور 32 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ حماس نے ان واقعات کو حملے کا جواز بنایا تھا۔ محمد زیف، حماس کی عسکری عزیز الدین القسام بریگیڈز کے کمانڈر نے فلسطینیوں اور عرب اسرائیلیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ قابضین کو نکال باہر کریں اور گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دیں۔ جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد مغربی کنارے میں ایک ہنگامی اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی کے محمود عباس نے جنگ کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کو اسرائیلی قبضے کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل میں یش شدید کے یائر لپید نے فلسطینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی اتحاد کی حکومت کے قیام کی وکالت کی تھی۔ غزہ کی پٹی سے کم از کم 3,000 راکٹ فائر کیے گئے جب حماس کے مجاہد سرحدی رکاوٹوں کو توڑ کر اسرائیل میں داخل ہوئے، جس سے کم از کم 700 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے اور اسرائیل کی حکومت کو ہنگامی حالت کا اعلان کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اسرائیل نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے حملوں کے آغاز کے بعد ایک قومی خطاب میں کہا کہ اسرائیل جنگ میں ہے۔ اسرائیل میں داخل ہونے والی فلسطینی مجاہدین نے غزہ پٹی کے قریب کبوتس کے ساتھ ساتھ سدیروت شہر کو بھی اپنی علمداری میں کر لیا۔ اسرائیل نے اسٹریٹجک عمارتوں اور گھروں پر بمباری کر کے حملے کے خلاف جوابی کارروائی کی تھی۔ غزہ میں حماس کی زیر قیادت فلسطینی وزارت صحت نے اطلاع دی کہ اسرائیل نے کم از کم 400 فلسطینیوں کو دو بدو لڑائی اور فضائی حملوں میں شہید کیا ہے، جن میں عام شہری 78 بچے اور 41 خواتین شامل ہیں۔ فلسطینی اور اسرائیلی میڈیا دونوں ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو، جن میں بچے بھی شامل ہیں، فلسطینی مجاہدین نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ ان میں سے کئیوں کو مبینہ طور پر غزہ کی پٹی لے جایا گیا ہے۔ حماس کے حملے کے آغاز کے بعد ایک ہسپتال اور ایمبولینس سمیت شہری اہداف پر اسرائیلی بمباری ہوئی، جس میں تقریباً 200 افراد مارے گئے تھے۔ وزارت صحت کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی محدود حیثیت میں کام کرنے کے لیے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ چند گھنٹے بعد سب ہسپتال آؤٹ آف سروس ہو جائیں گے۔ 29 دسمبر کو جنوبی افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک مقدمہ پیش کیا، جس میں الزام لگایا گیا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا تھا۔ ان سب کے باوجود اس جنگ کا حل آج بھی یہی ہے کہ فلسطین پر آج بھی ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، بچوں اور عورتوں پر ظلم ہو رہے ہیں، انہیں بے جھجک شہید کیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔